5679 ملازمین کو فارغ کیا جا چکا ہے، 3100 مزید ملازمین فارغ ہونے ہیں۔ لیبر کوڈ کی ایک کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی تک ملازمین فارغ نہیں ہوئے، اور اس کنڈیشن کو بھی جلد عبور کر لیا جائے گا ان سرکاری دستاویز کے مطابق۔ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ صرف جو لائبلٹی کا معاملہ ہے وہ رہ جائے گا، ملازمین کا معاملہ حکومت حل کر لے گی۔ ملازمین کا معاملہ اس لیے نہیں حل کر سکتے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان حکومت نے جھوٹ بولا، ان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، لیبر کورٹ کا کندھا۔ پاکستان سٹیل مل کا ملازمین لائبلٹی نہیں ہے، یہ حکومتیں لائبلٹیز ہیں۔ 2005 سے لے کر اب تک جنہوں نے $15 ارب میری معیشت کو، یہ ملازمین نے نہیں پہنچایا۔ ملازمین کو تو کام کرنا تھا، صنعت امن برقرار رکھنا تھا، انہوں نے رکھا، مگر ان حکمرانوں کا احتساب کون کرے جن کے بلنڈر کی قیمت عوام اور یہ ملازمین جو ہے اور یہ ملک ادا کر رہے ہیں۔ میری اپیل ہوگی وزیر اعظم پاکستان سے، صدر پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور مسلح افواج کے چیف سے جو سفیک کا ممبر ہیں کہ ہمیں سنیں، اس کے بعد ملک کی مفاد میں ہم تعاون کریں گے۔ مگر بات یہ ہے جس ملک کو ہم خود بحال کر سکتے ہیں، سٹیل مل کے اپنے وسائل سے بحال کر سکتے ہیں بغیر نجکاری کی ہے، کیوں نہیں ہمیں سنتے؟ ان کے انڈسین کی کاسٹ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کیوں پے کرے؟ نمبر صاحب، آپ نے ریسنٹلی نگران وزیر اعظم کو خط لکھا، اس سے پہلے وزارت صنعت و پیداوار کو بھی اب کئی خطوط لکھ چکے۔ آپ کے پاس کیا سولوشن ہے پاکستان سٹیل ملز کو خسارے سے نکالنے کا، اس کی بند پیداوار کو دوبارہ سے بحال کرنے کا پریکٹیکلی سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ پریکٹیکل سولوشن یہ ہوتا ہے نالجبل بورڈ آف ڈائریکٹر ریکنسٹیٹیوٹ کریں، پروفیشنل مینجمنٹ لگائیں، فیکٹر لیڈنگ ٹو لاسز انویسٹیگیٹ کریں تاکہ وہ فلڈ گیٹ بند کریں جن کی وجہ سے یہ منافع کمانے والی سٹیل مل تباہ ہوئی تھی۔ اس کی زمینوں پہ جنہوں نے قبضہ کی جائے۔ سٹیل مل آج بھی گولڈ مائن ہے، ہمیں کسی فارن فنڈنگ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ بڑے جو جمہوریت پسند ہے، پارلیمنٹیرین ہے، یہ قومی اسمبلی، یہ سینٹ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، میری مل لٹ گئی ہے، ہم روتے رہ گئے، شکایتیں کرتے رہ گئے۔ کیا کیا انہوں نے میرے ملک کو بچانے کے لیے؟ رول آف لا والے بھائی میرے وہاں پہ کیسز پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، ہمیں سنتا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اربوں روپے سٹیل مل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہمیں مل نہیں رہے ہیں، اور بھائی ہم تعاون کرتے ہیں، ہم آپ سے کچھ مانگ تو نہیں، کیوں آپ اس بات پہ ہیل بینٹ ہیں؟ وہ عمران خان ہو، وہ میاں محمد نواز شریف کے والے ہوں، وہ پیپلز پارٹی والے ہوں، کیوں اس کو کرتے ہیں؟ کم از کم میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف والے لوہے کی ملیں چلانے کا تجربہ تھا، وہ ایک مل نہیں چلا پا رہے، 3 دفعہ حکومتوں میں آئے، 4 دفعہ، تو وہ یہ ملک کیا چلائیں گے؟ خدا کے لیے اگر معیشت کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان سٹیل مل کو بحال کرو، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمیں سنو تو صحیح کم از کم۔ اس بیوروکریسی کو جو کاپی کے اوپر کاپی کرتی ہے اور ان کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا نہیں ہے، آج تک کسی پرنسپل اکاؤنٹ افسر کو انہوں نے من پسند بندے بھرتی کیے بورڈ آف ڈائریکٹر میں، مینجمنٹ میں، ان کی پرفارمنس مانیٹر نہیں ہوئی، پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ خدا اچھا نمریز خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، پاکستان سٹیل مل 2015-12 کے بعد اس کا آپریشن متاثر ہوا، 2015 سے مکمل طور پر بند ہے، لیکن ان کے ملازمین کو ہر سال تنخواہوں کی مد میں اربوں روپے جاری ہو رہے ہیں۔ 19 ستمبر کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں 1 ارب 24 کروڑ روپے مزید جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی، صرف ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اتنے بڑی تعداد میں ملازمین ابھی بھی موجود ہیں، اگر سٹیل مل نہیں چل رہی، ان ملازمین کو کہیں اور یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ قومی خزانے سے مسلسل ہم اربوں روپے ادا کر رہے ہیں ان کو تنخواہوں کی مد میں؟ جہاں تک ملازمین کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ پروڈکشن بند کیوں ہوئی؟ یہ کرپشن کی وجہ سے بند ہوئی۔ کرپشن کا احتساب کیوں نہیں کرتے انتظامیہ؟ انہوں نے ابھی یہ جو سوئی سدرن گیس کا 52 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ یہ تو 40 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا، ہم بیٹری کی پریزرویشن پہ، اس کی مجرم جو ہے وہ وزارت صنعت و پیداوار ہے، نجکاری کمیشن ہے، وہ شوکت عزیز کی حکومت ہے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت، نون لیگ کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، میاں محمد شہباز شریف کی حکومت ہے۔ اور خدا کے لیے یہ آپ کے انڈسین کی وجہ سے فائنینشیل بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہی یہ دیکھیں جو ابھی 31 تاریخ کو لیٹر لکھا انصاف لیبر یونین نے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس فائنینشیل بلیڈنگ کو روکیں، یہ روکنا ان کا کام ہے۔ ملازمین اساسہ ہیں، اس وقت ٹیکنیکل ہیومن ریسورس ڈپلیٹ ہو گیا ہے، لوگ نوریز صاحب صرف یہ بتا دیجیے گا پاکستان سٹیل مل بند ہونے کے نتیجے میں فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ جو مصنوعات پاکستان سٹیل مل تیار کر سکتی تھی وہ کوئی اور تو تیار نہیں کر سکتا۔
यही तो मैं इन्वेस्टिगेशन मांग रहा हूं। मैं अगर कहूंगा तो इल्जाम होगा ये प्राइवेट सेक्टर को हुआ है, जो प्राइवेटाइजेशन के पीछे था, जिनका आज तक एहतसाब नहीं हुआ, वो प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी इजारादारी है मार्केट में, उसके सिलसिले में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई है। 15 अरब डॉलर उनकी इन्वेस्टमेंट अलग रुक गई है, 15 अरब डॉलर कौमी खजाने को लॉस हुआ। अगर ये गिनने पे आएंगे तो मेरी कौम को 50 अरब डॉलर का लॉस सिर्फ एक स्टील मिल के बंद होने, इसकी गैर शफाफ निजकारी की वजह से हुआ है।